ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے۔ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی، یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل۔ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ اس کی سمتیں خود بخود جنت نما ہو جائیں گی، اس کی سمتیں خود بخود جنت نما ہو جائیں گی، کر لیں جو رہ نامزد نالے نے پا سرکار کے، منتہا کی حد پہ آ کے رک گئے روح الامی، منتہا کی حد پہ آ کے رک گئے روح الامی، بڑھ گئے خود بن کے مد نالے نے پا سرکار کے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹول فری نمبرز کے ذریعے سے آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز ہیں 180034544026، دوسرا نمبر ہے 180042544089۔ ناظرین، اگر ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے JMN ٹائپ کریں، JMN، اس کے بعد اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں۔ آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مد میں صحابہ کرام جن کا طریقہ رہا تھا، بہت ہی سرکار کی عظمت جب دوسروں سے ملتے تو بیان فرماتے، کس طرح کا جو ہے طور طریقہ تھا صحابہ کا حضور کے ساتھ، آپ کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرتے تھے، آج ہم کس طرح گفتگو کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام ادب اور تعظیم میں ساری دنیا کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں جب حاضر ہوتے تو ان کے ادب کا کیا انداز ہوتا، اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف کی ایک انتہائی معروف اور مشہور حدیث پاک ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، اور حدیبیہ مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرما ہوئے، اور وہیں آ کر دشمنوں نے روک بھی دیا تھا، اور ان کے ایک نمائندے عروہ بن مسعود ثقفی صورتحال جاننے کے لیے، مسلمانوں کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔
حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے آداب کو جب وہ دیکھے، پھر اپنی قوم میں واپس ہوئے تو انہوں نے جو تأثر پیش کیا، ایک جہاں دیدہ انسان تھے، وہ ہر مقام پر وہ جا چکے تھے، شاہان زمانہ کو، ان کے کر و فر کو، ان کے جاہ و حشم کو، ان کی رعایا اور رعیت کو دیکھ چکے تھے، سارے درباری آداب اور شاہی اہتمام کا پورا ان کو انداز تھا اور خوبی سے جانتے تھے۔ کہنے لگے اپنی قوم سے، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، قسم بخدا میں بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا، اور روم کے بادشاہ قیصر کے پاس گیا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا، ان سب شاہوں کو دیکھا، ان کی رعایا کو دیکھا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ جن کے احباب اور رفقا، جن کے چاہنے والے، جن کی رعایا ایسی تعظیم و توقیر کرتی ہوں جیسے کہ صحابہ کرام اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ اب وہ کیا تھی تو تعظیم و توقیر کہنے لگے، فواللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، قسم بخدا جب وہ ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کا پانی زمین پر نہیں گرتا، ان عاشقوں میں سے کوئی عاشق آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہتھیلی میں اس کو لے لیتا ہے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے وہ، اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ کیا بات! وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو اعضائے وضو سے جو پانی نکل کر بہتا ہے، گرتا ہے، اس پانی کو گرنے نہیں دیتے، وہ غلام آگے بڑھتے ہیں اور اس برکت والے پانی کو لینے کے لیے اتنا ہجوم کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی لڑائی کی نوبت تو نہ آ جائے گی، یہ انداز۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ امر کرتے ہیں، حکم فرماتے ہیں تو حکم کی تعمیل میں وہ سبقت کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ان کے کلام اور گفتگو فرمانے کے موقع پر سب اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یہ احترام، یہ توقیر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ قوم جو اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ احترام اور ادب کا پہلو روا رکھتی ہے کہ ناک شریف کے پانی کو بھی گرنے نہیں دیتی، اعضائے وضو سے نکلنے والے پانی کو بھی گرنے نہیں دیتی، اور ادب کا یہ حال ہے کہ زبانیں بند ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور پھر حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کا یہ ادب و احترام دیکھنے کے بعد میرا دل یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، کہ یہ حبیب پاک نے جو صلح کی شکل سامنے رکھی تم قبول کر لو، اگر تم ان سے مقابلہ کرو گے تو تم جیت نہیں سکو گے، کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، حالانکہ احترام اور ادب کا ایسا پہلو کہ نظر جما کر بھی نہیں دیکھ سکتے، جب وہ کسی اور جانب متوجہ ہوتے ہیں تو یہ غلام چہرے انور کی زیارت کر لیتے ہیں، جب ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نظریں جھکا لیتے ادب کی خاطر۔ تو یہ احترام، یہ تکریم کا منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگے اب اس قوم کو شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بات! تو ناظرین یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ احترام تعظیم یہ صحابہ کی تھی، صحابہ کوئی مجذوب لوگ نہیں تھے، دیوانے نہیں تھے، وہ ہوش والے تھے، عقل و خرد والے تھے، قیامت تک آنے والوں کے لیے دین اسلام کے سب سے پہلے مبلغین تھے، سب سے پہلے اسکالرز تھے، کسی درسگاہ میں تعلیم نہیں پائے تھے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بیٹھ کر تعلیم پائے تھے، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم کسی واسطے سے نہیں، راست نبی پاک علیہ السلام سے ملی۔ ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا کوئی ہو تو نہیں سکتا۔ دین سمجھنے والے جس ذریعے سے دین پہنچا ہے ان کا احترام کا یہ معاملہ تھا، ادب ان کے ساتھ یوں ربا رکھتے تھے۔ اور یہ منظر دیکھ کر عروہ کیا کہنے لگے، جو قوم اپنے نبی کا ایسا ادب کرتی ہے اس قوم کو کبھی شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کامیابی کا راز ان کے نبی پاک علیہ السلام سے ان کا یہ ادب و احترام کا پہلو ہے۔ حالانکہ عروہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھے تھے، تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھے تھے، دعا کرتے ہوئے بھی دیکھے تھے، سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھے تھے، لیکن انہوں نے جس کو ہائی لائٹ کیا وہ کیا چیز تھی؟ اپنے نبی کا ادب تھا، نبی سے تعلق تھا، احترام کا پہلو تھا۔ تو یہ جہاں دیدہ آدمی تھے، پوری دنیا کو دیکھ چکے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا، بے شک وہ تو ہے، لیکن نبی پاک جو دین لائے ہیں ان سے ادب کا یہ ان کا رشتہ ہے، جو نبی کے ساتھ ادب کا یہ معاملہ ہے تو ان کے رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا ہوگا، اس سے اندازہ کر لو۔ تو جو واسطہ رسالت کا اپنے لیے عظیم مان کر ان کا یہ ادب کرنے والے ہوں گے، کبھی دنیا والوں ان کو شکست سے تم دوچار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو تم شکست سے دوچار کرنا چاہو تو تم شکست کھا جاؤ گے، یہ ہر حال میں فتح پا جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ صلح پر راضی ہو جاؤ تاکہ کوئی بات پھر ہمارے لیے خطرے کی نہ رہے۔ کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
عظمت صحابہ کے کیا کہنے ناظرین. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وہ دنیا میں عظمت والے ہو گئے. مفتی صاحب نے بہت بہترین بات ابھی ارشاد فرمائی. ناظرین آئیے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. ہر ایک سمت جو طیبہ میں ذوفشانی ہے، ہر ایک سمت جو طیبہ میں ذوفشانی ہے، یہاں کا دن ہی نہیں رات بھی سہانی ہے، یہاں کا دن ہی نہیں رات بھی سہانی ہے. شعر سمت فرمائے. میں ان کے سائے لطف و کرم میں ہوں جب سے، میں ان کے سائے لطف و کرم میں ہوں جب سے، میں ان کے سائے لطف و کرم میں ہوں جب سے، ہجوم غم میں بھی انداز شادمانی ہے، ہجوم غم میں بھی انداز شادمانی ہے. کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. سبحان اللہ، کیا مہربانی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پاک. ناظرین ابھی آپ نے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے سماعت فرمائی. آئیے ناظرین ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی میں کشمیر سے شاہ کے گلزار بات کر رہا ہوں. جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے جاننا تھا کہ ماہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک. کیا اس ماہ رمضان میں اس ماہ میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں ٹول فری نمبرز کے ذریعے سے آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. ہمارے نمبرز ہیں 180034544026. دوسرا نمبر ہے 180042544089. اس کے علاوہ ایس ایم ایس کے لیے آپ JMN ٹائپ کریں، اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں، اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی میں، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. اپنے آقا کے قدوم پاک سے لپٹے رہے، اپنے آقا کے قدوم پاک سے لپٹے رہے، قربتوں کی ہیں سند نالے نے پاس سرکار کے. خدمت پائے نبی میں منہمک رہ کر بھی وہ، خدمت پائے نبی میں منہمک رہ کر بھی وہ، جانتے ہیں اپنی حد نالے نے پاس سرکار کے. میرے سر پر سایہ رحمت صدا بن کر رہے، مثل دستے ابو جد نالے نے پاس سرکار کے. سر بلندی کا ہماری بس یہی ایک راز ہے، سر بلندی کا ہماری بس یہی ایک راز ہے، ہیں جمیل اپنی سند نالین پاس سرکار کے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ نوشاد مظفرپور سے بول رہا ہوں. نوشاد بھائی پروگرام میں استقبال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی 18 ربیع الاول کا پہلے سب کو مبارکباد. اور مجھے جاننا ہے کہ کون سا دعا بہتر ہے پڑھنا اور درود شریف، اور مفتی صاحب کا مدرسہ کہاں ذرا بتائیں، وہاں بچے کو پڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں. جی بھائی شکریہ کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو
جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بولیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ جی مجھے ایک نعت سننا تھا. بہت شکریہ کال کرنے کا, ابھی آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مفتی صاحب 12 ربیع الاول کو بہت سے مقامات پر عموماً جی خاص طور پہ اسی دن جو ہے جشن منایا جاتا ہے, اور کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حدیث صحیح میں جس عمل مبارک کا ثبوت ہے وہ روزہ رکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول ہی کو نہیں بلکہ ہر پیر کو, ہر دوشنبے کو روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. کوئی اس جذبے مبارک کے ساتھ روزہ رکھنا چاہا تو اس کے لیے شرعاً اجازت بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی لازم اور واجب درجے کا عمل نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں فرمایا, خود رکھا کرتے تھے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے عرض کیا تب آپ علیہ السلام نے اس کے سلسلے میں وضاحت فرما دی کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے, فیہ ولدت و فیہ انزل علی, اسی دن مجھ پر قرآن بھی نازل ہوا ہے, لہٰذا وہ جائز ہے. اب رہا ہر آدمی اس کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ پاک نے سہولت اور راحت رکھی ہے, تو ایک نعمت کے شکر گزاری کے طور پر بندہ جو بھی خیر کا کام کرے گا سب شریعت میں جائز اور روا ہے. چاہے نعت خوانی کا اہتمام کرو, چاہے ذکر کی مجلس کا اہتمام کرو, چاہے قرآن خوانی کا اہتمام کرو, چاہے واعظ و بیان کی مجلس منعقد کرو, چاہے درود پاک کا دسترخوان بچھاؤ اور درود پاک پڑھو, سارے اعمال خیر ہے. خواہ اطعام طعام کرو, کچھ پکا کر غریبوں کو کھلاؤ, یا پھر یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت صرف مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھائی بھی ہے, بیمار بھی ہے, صحت مند سبھی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام چونکہ تشریف لائے تو آپ کی وجہ سے مظلوموں کے پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کا خاتمہ ہوا, صاحبان حاجت کی حاجتیں آپ نے پورا فرمائی, بیوگان کی خبرگیری فرمائی. تو 12 ربیع الاول کو نکل کر دواخانوں کا رخ کرو, اور جو بیمار ہیں جن کی صورتحال یہ ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے پیسوں کے لیے محتاج ہیں, ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرو, ان کے لیے فروٹ تقسیم کرو. اور جب یہ پوچھیں کہ آخر آج کیوں یہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے, تو جواب دو کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا دن ہے. وہ رسول پاک نے سب کے لیے مسکراہٹوں کو بانٹا ہے, خوشیوں کو بانٹا ہے. ہم ان کے نام لیوا ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آج غم میں رہے, اس لیے ہم خوشیوں کی سوغات بانٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک عظیم ولولہ پیدا ہوگا اور اس کو بھی احساس ہوگا کہ واقعتاً عدل و انصاف والے, رحمت و محبت والے نبی تشریف لائے تو کائنات میں بہار آ گئی. ابھی آپ نے نعت میں سنا, یہ جو شادمانی ہے انہی کے مبارک قدم پاک کی مہربانی ہے, اس کا فیض ہے. تو یہ ساری باتیں شرعاً جائز اور درست ہے. اللہ پاک کا خود ارشاد ہے, قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اسی آیت کریمہ کی یہ گویا کہ تعمیل ہے. اب اسی سے جڑا ہوا جو سوال رہے گا تھا ان کا, انہوں نے کہا تھا 12 ربیع الاول کا اہتمام کیوں, جبکہ سورہ توبہ میں 10 کا ذکر ملتا ہے. تو وہ سائل جو تھے ہمارے بھائی, ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. سورہ توبہ جو ہے 10ویں پارے میں ہے یہ, لیکن اس میں کوئی 10 تاریخ میں حضور کریم علیہ السلام کی ولادت واسطت کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے. 10واں پارہ شروع ہونے کے بعد پو پارہ جب ہوتا ہے تو سورہ توبہ شروع ہوتا ہے. پون پارے میں بھی ہے, اور پھر 11ویں پارے کی ابتدائی پو پارے تک یہ چلا گویا ایک پارہ ہے. یہ سورہ توبہ ایک پارے پر مشتمل ہے. کہیں پر بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 10 کہہ کر اس میں بیان نہیں کی گئی ہے, غلط فہمی ہے. 12 تاریخ کے بارے میں یہ بات بالکل معروف ہے, اور کتب احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. علامہ صالحی جو ہے شامی رحمۃ اللہ علیہ سبل الہدی والرشاد نامی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمائے ہیں. مطلب ماہ مبارک ربیع الاول اور رمضان المبارک, اس میں کیا فرق بتایا گیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا, اور یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں صاحب قرآن تشریف لائے, نبیوں کے تاجدار حبیب کردگار تشریف لائے. ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے سے راست امت کو نہیں دیا, حبیب پاک پر نازل ہوا, حبیب پاک نے اپنی امت کو بتلایا. تو قرآن بھی حضور علیہ السلام کی معرفت ہی سے دنیا والوں کو ملا ہے. تو قرآن کے نزول کا مہینہ جب محترم ہے, معظم ہے, مقدس ہے, تو جن کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا, اور جو اللہ کے قرآن مجید کے شارح بھی ہیں, مبین بھی ہے, شارع بھی ہیں, مقنن بھی ہیں, وہ ذات گرامی کی جلوہ گری یقیناً وہ مہینے کو بڑی عظمتوں والا اور برکتوں والا
بنا دیتی ہے. یقیناً یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت اور رفعت کو سبھی مانتے ہیں. اب البتہ غلط فہمی یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے سلسلے میں صراحت سے قرآن میں ذکر ہے، اس کے سلسلے میں ذکر نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ پاک نے بعض باتوں کو صراحت کے ساتھ بیان کیا، بعض باتوں کو انسان کے جذبہ محبت کے حوالے فرما دیا. اللہ نے مقرر کر دیتا کہ ایسا کرو تو ہر آدمی واجب ہے، کرتا ہی کرتا تھا. رب دیکھنا چاہتا ہے کہ جن کے ذریعے سے تم کو نعمتیں ملی ہے ان کے ذریعے کو تم ذریعہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تمہارا جذبہ محبت اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، تم خود غور کرو. مثال کے طور پر سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار، رزق اتار دے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. قرآن سے ثابت ہے کہ نزول رزق کا دن عید کا ہے. تو پھر حضور کون ہوئے؟ قاسم رزق ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے. تو رزق کے نزول کا دن عید کا بن سکتا ہے، تو قاسم رزق کے نزول کا دن یقیناً اس سے بڑی شان والا، عظمت والا، رفعت والا ہے. یہ لب و لہجہ قرآن مجید کا ہے جس سے انسان کو سمجھ کی راہیں ملتی ہے. مفتی صاحب، ہم جس طرح صحابہ کرام ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. ناظرین یہ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیم بہار چھپرا سے بول رہا ہوں. جی سلیم بھائی پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا حضرت یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کہیں تقریر میں غالباً 5-6 سال پہلے یہ سنا تھا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی تو جیسے عام دنوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں جی ان کا جو شکن ہے وہ جیسے 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ جو ہوتا ہے. سمجھ گیا میں آپ کا سوال. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے. ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہم رضیہ بات کرتے ہیں عثمان آباد سے. اچھا کیا کہنا چاہیں گی؟ ایک بزرگ کی شاید میں بولیے. اللہ اللہ بہن آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ ذرا دیکھیے. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. آئیے ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے ہم. آج ہم جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کی اور اپنے اعمال بھی جاری رکھے، آج ہم مکمل طور پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور وہ احکام الہی فرائض ہی ادا کرتے رہیں، یہی اصل ہے، یا وہ اعمال وہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار یا آپ کی عظمتیں ہیں ایک طرف؟ کیا آپ اس پر کیا فرمائیں گے، کس طرح روشنی ڈالیں؟ بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے. تبھی تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کی بالیقین اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت لازم اور ضروری ہے. تو آپ کی محبت کا تذکرہ کرنا، آپ کی عظمت کا تذکرہ کرنا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ نے اس کا بھی حکم فرمایا. لیکن صرف اسی پر اکتفا کر کے اپنی عملی زندگی کو تاریکیوں کے حوالے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا تو کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور تشریف لایا اور روشن کتاب آئی. تو نور کی جب ہم کو خیرات اللہ پاک نے دی ہے تو اس خیرات سے اپنی جھولیوں کو ہمیں بھر لینا چاہیے اور اپنی زندگی کی ہر تاریکی کا خاتمہ کرنا چاہیے. تو گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسا کر آپ کی عظمت اور آپ کی توقیر کرتے ہوئے آپ کی جو تعلیمات ہے اپنی ہماری زندگی میں جاری کر لیں. اب ہماری زندگی میں ظلم نہیں ہوگا کیونکہ ظلم اندھیرا ہے اور اللہ نے ہمیں نور دے دیا. تو اب نور حضور پاک علیہ السلام کی ذات سراپا نور ہے، مجسم نور ہے، اور آپ کی ہدایتیں نور ہے، آپ کی تعلیمات نور ہے. سب چیزوں کو لے کر ہمیں زندگی میں کامیابی کے راہ پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے.